بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنت متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ جینوا پلان لندن پلان کے بعد اب جینوا پلان، اس میں ہو کیا رہا ہے یہ بتاتا ہوں۔ سجنت متروں، کہتے ہیں جینوا میں ڈونر کانفرنس ہونے جا رہی ہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، ڈونر کانفرنس۔ لیکن اس کی آڑ میں پاکستان سے متعلقہ اہم فیصلے متوقع ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ بھی آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ مریم نواز کے جینوا پہنچنے کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری بھی پر تول رہا ہے اس نے بھی تیاریاں پکڑ لی ہیں جینوا جانے کی۔ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ سجنت متروں، انٹرنیشنل طاقتیں چاہتی کیا ہیں؟ پاکستان میں کیا کھیل کھیلنے کا معاملہ چل رہا ہے اور عمران خان کے خلاف آخری پتہ کھیلنے کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ یہ سارا کچھ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں سجنت متروں۔ یہ جینوا کانفرنس اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان میں آئے سیلاب میں جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے اقوام متحدہ نے ڈونر کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جس میں تمام انٹرنیشنل طاقتوں کے نمائندے شریک ہو رہے ہیں۔ اب اس کانفرنس کا جینوا کا جو دوسرا رخ ہے وہ ہے پاکستان سے متعلق اہم فیصلے۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ڈونر کانفرنس ہے اور اس میں پاکستان سے متعلق اہم فیصلے کیسے؟ میں تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے دور میں بھی جینوا مذاکرات ہوئے تھے، اور ضیاء الحق نے اس مذاکرات کے اندر بہت اہم فیصلے کروائے گئے، لیکن جیسے ہی وہ پاکستان پہنچے ان کا جہاز کریش ہو گیا یہ جینوا مذاکرات۔ اور اس کی دوسری جو ہے وہ تاریخ یہ ہے کہ جینوا شہر ہے سوئٹزرلینڈ کا، اور سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے علم میں یقیناً آ جاتا ہے کہ یہ جینوا وہ شہر ہے جہاں دنیا بھر کے اشرافیہ 2 نمبر دولت یعنی حرام کی کمائی جو ہے وہ سوئٹزر بینکوں میں جمع کرواتی ہیں، اور آصف زرداری کے سوئس اکاؤنٹس کے بارے میں یقیناً آپ کو علم ہے، اور آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ جینوا کا اندر ہوتا کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب سجنوں متروں، جس طرح میں نے کہا 2 رخ ہیں جینوا پلان کے۔ ایک تو یہ ہے کہ کانفرنس، اور اس میں کہتے ہیں 16.3 بلین ڈالر کی ضرورت ہے پاکستان کو سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے۔ بھلے وہاں پر کوئی گیا یا نہیں گیا حکومت کی طرف سے، لیکن شور شرابہ تو ہے نا، پیسے تو لینے ہیں نا جی، ضرورت ہے پیسوں کی۔ اب اس میں کہتے ہیں یہ دعویٰ یہ کیا گیا تھا، بلکہ وعدہ کیا گیا تھا موجودہ حکومت کی طرف سے اقوام متحدہ کے اہم افراد سے کہ 8 بلین ڈالر ہم اپنے بجٹ سے یعنی اپنے ذرائع سے اکٹھے کریں گے، اور 8 بلین ڈالر انٹرنیشنل قوتیں وہ ہمیں جو ہے ڈونیٹ کریں گی، اور اس حوالے سے پھر اقوام متحدہ نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ ڈونر کانفرنس کر لی جائے۔ اب سجنوں متروں، ڈونر کانفرنس کے اندر وزیر خزانہ اور باقی جو انٹرنیشنل قوتوں کے وزرائے خزانہ آنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہاں پر مریم نواز کا جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں، مریم اورنگزیب نے جو بات کی تھی کہ وہ تو نکی یہی سرجری کروانے وہاں گئی ہیں، 3 مہینے تو ہم یہی سنتے رہے ہیں کہ لندن میں سرجری ہوگی، لیکن نہیں ہوئی۔ اور نواز شریف بھی یہاں سے اپنی سرجری کروانے اور دوائی لینے ہی گئے ہوئے ہیں، اب تک کچھ نہیں ہوا۔
اب مریم نواز کا وہاں پر ٹھہرنا اور پھر بلاول بھٹو کا بھی وہاں پر جانا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ شہباز شریف وہاں جا رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہے اور ڈونلڈ کانفرنس میں جہاں انٹرنیشنل قوتوں کے نمائندے آ رہے ہیں وہاں ہمارے وزیر اعظم کا ہونا بھی ضروری۔ اب سجنوں تو متروں، مختصر اگر میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو اس طرح ہے کہ اب وہاں جنیوا میں نواز شریف اور مریم نواز پہلے ہی موجود ہیں، اور شہباز شریف جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ یعنی یہ 4 اہم افراد وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزراء کی بھی ایک ممکن ہے مخصوص تعداد جن کو وہ اعتماد جن پہ رکھتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں۔ ڈونر کانفرنس میں ان لوگوں کا کیا کام؟ جس طرح میں نے کہا 2 رخ ہیں سجنوں متروں۔ اب دوسرا رخ یہ ہے کہ وہاں پر جنیوا پلان تیار کیا جائے گا۔ جنیوا پلان کیا ہوگا؟ لندن پلان بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ لندن پلان میں یہ جو سب سے اہم بات ہوئی وہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا پلان لندن میں بنا تھا۔ اب اس رجیم چینج کے تمام تر اثرات اس میں یوں کہہ لیجئے کہ حکومت تو تبدیل ہو گئی، لیکن اس پلان کے باقی جتنے معاملات تھے وہ سب کے سب ریورس ہو گئے، اور عمران خان نے اپنا وہ سب کچھ دکھا دیا سیاسی طاقت کے حوالے سے، اور لندن پلان فلاپ ہو گیا سوائے حکومت کی تبدیلی کے۔ اب جو ریورس ساری چیزیں ہوئیں اور پل پل کی خبریں لندن میں ہونے والی جو ہیں میڈیا کی نظر ہوتی ہے، تو پھر اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب لندن پلان کے بعد جنیوا پلان بنایا جائے۔ اب سجنوں متروں، وہاں انٹرنیشنل قوتوں کے نمائندے بھی موجود ہیں جو پاکستان کے اندر اپنے مطلب کے فیصلے چاہتے ہیں اور مطلب کی حکومت چاہتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ، اور اس کے بعد یہ بھی میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ امریکہ سے یہ سندیسہ آ گیا ہے کہ بلاول بھٹو کے لیے راہ ہموار کی جائے اگلے وزیر اعظم کے لیے۔ اب جنیوا پلان جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں 3-4 اہم چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں جو لندن پلان سے ہم حاصل نہیں کر پائے، اب اس کا فیصلہ جنیوا مذاکرات میں، جنیوا کنونشن میں ہوگا، اور اس میں جو اہم ملاقاتیں اور میٹنگ ہے اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ عمران خان سے جان کیسے چھڑائی جائے، نااہلی، ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ، کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے سجنوں متروں۔ اور اس میں مذہب کاٹ، اور اسی میں معیشت، پاکستان میں ڈولتی معیشت کو سنبھالا دینے کے معاملات بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ سجنوں متروں، اس میں کہتے ہیں کہ نئی حکمت عملی یہ بھی ہوگی کہ پنجاب کا مستقبل کیا ہوگا، پنجاب کا سیاسی مستقبل۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آتا، اور اس میں پنجاب میں بھی تبدیلی لانی ہے۔ یہ کیسے؟ اب پھر میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب چودھری شجاعت اور آصف زرداری کو آپ پھر پنجاب میں ایکٹیو ہوتے دیکھیں گے۔ یہ میرا ریڈار خبر دے رہا ہے سجنوں متروں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف اب آخری کارڈ ہم نے کیا کھیلنا ہے، اور عام انتخابات سے پہلے اور بعد کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر بھی جائزہ لیا جا رہے گا اور اس کا اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ ہے جنیوا پلان سجنوں متروں۔ پلان بنانے والے تو بناتے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ تو پاکستان کے عوام نے کروانا ہے۔ اب پاکستان کے عوام میں جو بڑھتی مقبولیت ہے عمران خان کی، اس کو کم کرنے کے حوالے سے بھی امریکہ نے ایک خاصی رقم دی ہے تاکہ میڈیا مالکان کے منہ بند رکھے جائیں اور اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں کہ عوام متنفر ہو جائے عمران خان سے۔ یہ سجنوں متروں، یہ جنیوا پلان
اب جینوا پلان میں ہونے والے فیصلے کس حد تک امپلیمنٹ ہو پائیں گے، کس حد تک نہیں ہوں گے، یہ جیسے جیسے معاملات سامنے آئیں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔